تھا وہ ایک اسلام آباد میں کوارنٹین سینٹر حاجی کیمپ میں بنانے کا ہمیں بتایا گیا تھا. وہ ہم نے بنایا تھا جس کے اندر 300 بیڈ کا بتایا گیا, اس کی کنفیگریشن ہمیں بتائی گئی اور وہ ہم نے بنا دیا. اس کی مختلف جو تصاویر ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ 13 مارچ کو نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا جس میں NDMA کو لیڈ ایجنسی کا درجہ دیا گیا. NDMA کو یہ کہا گیا کہ NDMA جو ہے وہ تمام وسائل جو ہے وہ مہیا کرے گی صوبوں کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس طرح کامبیٹ کر سکے گی, اور NDMA جو ہے وہ صوبوں کی نیڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے پروکیورمنٹ کا پروسیس جو ہے اس کو بھی مکمل کرے گی. اس کام کے لیے ابھی تک NDMA جو ہے وہ تقریباً 11 فلائٹیں جو ہیں وہ چائنا سے چلا چکی ہوئی ہے, جس میں تقریباً 154 ٹن سامان جو ہے وہ پاکستان آیا ہے. میں آپ کو صرف اتنا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ مارچ کے مہینے کے اندر جو انوائرمنٹ تھے کووڈ کے ریلیٹڈ, وہ شاید آپ کو بھی اندازہ ہوں گے کہ یہ جو میں نے نارمل ماسک پہنا ہوا ہے اس وقت, مارچ کے مہینے میں یہ ماسک ملنا محال تھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت اس کی قیمت 50 روپے اور اس سے زیادہ بھی کچھ موقعوں پہ جو ہے یہ بکتا رہا, اور بہت سارے ہمارے دوستوں نے اس کی جو ہے ذخیرہ اندوزی بھی کر لی, بہت سارے لوگوں نے اس کو چھپا لیا. کچھ ماسک جو ہیں وہ باہر کے ملکوں کو سمگل بھی ہوئے. اس تمام ماحول نے جو ہے ہمارے لیے یہاں پہ خریداری جو ہے وہ بہت مشکل بنا دی. میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہی پاکستان میں کرونا شروع ہوا, بدقسمتی سے پورا یورپ اور امریکہ اس کی لپیٹ میں آ گیا, اور چائنا کے اندر جو چیزیں بن رہی تھیں وہ بھی مڈل ایسٹ کے لوگوں نے اور یورپ کے لوگوں نے وہاں پہ بڑے بڑے آرڈر ایڈوانس پیسے دے کے کر لیے, جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی ہماری مشکلات جو ہیں وہ کئی گنا بڑھ گئی. اور انہی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے لوگوں کا پیسے کے ساتھ کمپٹیشن کرنا جو ہے اس وقت بہت مشکل تھا. تو ہم نے اپنے لیے کچھ فیصلے کیے, اور میں ان فیصلوں کی تفصیل آگے بتاؤں گا, اور آپ کو یہ سن کے بڑا اطمینان ہوگا کہ الحمدللہ آج ہم اپنی تمام ضروریات سوائے وینٹیلیٹر کی آلموسٹ ہم یہاں سے پوری کر رہے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے PPE میں بشمول N95 ماسک پاکستان میں بن رہے ہیں, اور اتنے ابھی بن رہے ہیں کہ مجھے آنے والے دنوں میں یہ فکر ہونے لگی ہے کہ یہ لوگ جو اتنے اس روزگار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے اگر میں اتنا سامان خریدوں گا نہیں تو وہ بنا کے باقی اس کا کیا کریں گے, اس کے اوپر ابھی سوچ بچار بھی ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ادارہ ہے NDMRF ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ, اس کی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان نے ADB کے تھرو ہمیں $50 ملین دیے تھے. وہ سارے کے سارے ہم نے چائنا اپنی ایمبیسی میں ٹرانسفر کر دیے. اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں پیسے دیے تھے یہاں پہ خریداری کے لیے, اور یہ جتنی شاپنگ باہر ہوتی رہی ہے وہ شاپنگ جو ہے وہ PIA اور پاکستان ایئر فورس کے جہاز جو ہیں وہ جا کے اس کو باہر سے لے کے آتے رہے ہیں. بٹ الحمدللہ جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہے وہ سارے کا سارا جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم ابھی یہیں سے خرید رہے ہیں. جب یہ کام شروع ہوا تھا تو ہمارے ذہن میں اس وقت بھی تھا کہ ایک بڑا کام ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اس کام کو آگے لے کے چلنے کے لیے 16 مارچ کے لگ بھگ ایک میں نے میٹنگ بلائی تھی. اس میٹنگ میں میں نے 4 کمیٹیاں جو ہیں بنا دی, جن میں 3 کمیٹیوں کی جو ہے میں وضاحت آپ کو کر کے دوں گا. ان کمیٹیوں کا مین مقصد یہ تھا کہ جتنی ایمرجنسی پروکیورمنٹ ہو رہی ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں, جو لوکل پوٹینشیل فرمز وغیرہ ہیں ان کو انگیج کریں اس طرح کہ ہم آنے والے دنوں میں, اس وقت تو کچھ نہیں مل رہا تھا, لیکن آنے والے دنوں میں ہم اپنے لیے اتنا سامان پیدا کر لیں کہ ہمیں باہر سے چیزیں نہ لانی پڑے. اس کے بعد اسی کے ایمبٹ میں ایک نظام وضع کیا جائے تاکہ جتنی بھی پروکیورمنٹ ہو وہ ایک ادارے کے طور پہ ہو, کسی انڈیویجول کے طور پہ نہ ہو. اور اس کے لیے جو ہے مختلف کمیٹیاں بنائی گئیں, اور سب سے پہلی کمیٹی جو میں نے بنائی تھی جس کو میں خود چیئر کرتا ہوں وہ
اسٹریٹجک ریسپانس اینڈ کوآرڈینیشن امپلیمنٹیشن کمیٹی. اس کمیٹی میں ہوں, میرے ساتھ ڈپٹی چیئرمین NDMA ہیں, جوائنٹ سیکرٹری ہے ایکسپینڈیچر منسٹری آف فائنانس کے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو کہ میجر جنرل ہیں NIH کے وہ اس کے ممبر ہیں, ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ہیں اس کے اندر, چیف ایگزیکٹو ڈریب کے ہیں ان کو بھی ہم نے اس میں شامل کیا تھا, ریپرزینٹیو فرام ملٹری آپریشن ڈائریکٹر GHQ. ہم نے یہ جو نیا ادارہ کھڑا ہوا ہے NCOC اس کا ممبر تھے. میرا اپنا ممبر آپریشن جو ہے وہ اس کا حصہ تھا, اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ NDMA کے جو ممبر ایڈم اینڈ فائنانس ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے, اور ساتھ ساتھ اس میں پروویژن یہ رکھی تھی کہ کسی اور ادارے کے آدمی کو بلا کے اس میں بٹھانا پڑے تو وہ رکھ سکیں. اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگلے ہفتے میں ہمیں کیا کیا ضروریات پیش آ سکتی ہیں, وہ پاکستان سے اویلیبل ہیں تو کیسے خریدی جائیں, اور باہر سے اویلیبل ہیں تو کیسے خریدی جائیں. اس کے علاوہ یہ نیشنل لیول پہ صوبوں کی ڈیمانڈ کو اور صوبوں کی ضروریات کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلے کرتی ہے کہ یہ ہمیں کیا چیزیں خریدنی ہیں اور کس کو کیا دینا ہے, جس میں سپلائی سائڈ بھی شامل ہے, اور پروکیورمنٹ کی ڈائریکشن دینا, پروکیورمنٹ کے اسٹاک پائل جو ہیں ان کو بنانا, اور ڈسٹریبیوشن کے اوپر فیصلے دینا جو ہے وہ اس میں شامل تھا. اور آخری پوائنٹ یا جو آخری ڈیوٹی اس کے لیے ہم نے اس وقت تجویز کی تھی وہ تھی کہ یہ گورنمنٹ کے جو فیصلے مختلف اوقات میں ہوتے رہیں گے ان کی امپلیمنٹیشن کو ریویو کرنا, انشور کرنا کہ وہ فیصلے جو ہیں ان پہ منوعن جو ہے عمل ہو. اسی کمیٹی کے دائرہ کار میں 2 اور کمیٹیاں بنائی گئی. ایک کمپوزٹ ٹیکنیکل پروکیورمنٹ کمیٹی, یہ وہ کمیٹی ہے جو کہ ایکچولی وینڈرز کے ساتھ, کمپنیوں کے ساتھ, مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشنز کرتی ہے اور ان سے بات چیت کرتی ہے. جو نیگوسیشنز کا پروسیس ہے جس کے اندر ڈاکومنٹیشن ہے یہ ساری وہ کمیٹی کرتی ہے, اور اس کے ممبر جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں 9 لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر اس کے ممبر ہیں, اور یہ 9 لوگ جو ہیں یہ NDMA میں اکٹھے بیٹھتے ہیں, اور جتنا پروکیورمنٹ کا پروسیس ہے وہ ان کے ہاتھوں سے گزر کے گیا ہے, اور دیر واز ناٹ اے سنگل انڈیویجول جس نے کوئی چیز آرڈر کیا. اور جب یہ آرڈر کر لیتے تھے تو NDMA کی جو اتھارٹی ہے, NDMA کی اتھارٹی میں جو ہے 3 لوگ شامل ہیں, وہ اس کو ریٹیفائی کرتی تھی اس وقت جب جو دوسری والی بڑی کمیٹی ہے اس پورے سسٹم کو اوکے کر دیتی. تو NDMA کی جو اتھارٹی ہے وہ سب سے آخر پہ ریٹیفائی کرتی تھی اس آرڈر کو کہ جی یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور اتھارٹی کا مطلب چیئرمین NDMA نہیں ہے بلکہ اتھارٹی کے تمام ممبران شامل ہیں. پروکیورمنٹ کمیٹی کے جو کام ہیں وہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, شاید 2 بجے ایک اور ادھر پریس بریفنگ ہے, تو میں جلدی سے اسے, چونکہ ہمارے پاس جو پیسے تھے ان میں سے بلک ہم نے چائنا بھیج دیا تھا اور ہمارا NDMA کا کوئی ریپ نہیں تھا ادھر, تو ہم نے اپنی ایمبیسی سے بات کر کے ایک کمیٹی ہم نے اپنی ایمبیسی کے اندر بھی بنا دی جس میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن جو ہیں اس کے ہیڈ ہیں, کمرشل کونسلر اس کے اندر شامل ہے, ہیڈ آف چانسلری اس کے اندر شامل ہے, اور نیول اٹیچی اس کا حصہ ہے. یہ دونوں کمیٹیاں جب بھی چائنا سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو یہ دونوں کمیٹیاں اپنے اپنے آفس میں بیٹھتی ہیں, ویڈیو لنک پہ آ جاتی ہیں, اور چونکہ وینڈرز اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان کی طرح وہ سامنے آ سکیں, تو یہ کمپنیوں کے ساتھ ویڈیو لنک کے اوپر نیگوسیشنز کرتی ہیں. اور جب تک یہ دونوں کمیٹیاں سیٹسفائی نہیں ہو جاتی ریٹس کے اوپر, کوالٹی کے اوپر, ایگریمنٹ کی کلازز کے اوپر, فیوچر میں جو SLA ہوتا ہے جس میں مینٹننس کے لوازمات ہوتے ہیں, وہ جب تک سیٹسفائی نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کی نیگوسیشن ایک ایک آئٹم پہ چلتی رہی. اور الحمدللہ انشور کیا گیا کہ جو چیزیں آئیں وہ پائیدار ہوں, وہ شفاف ہوں, اور پورا پروسیس جو ہے وہ شفافیت کا ہو. یہ پروسیس تو اپنے ساتھ ساتھ چل رہا تھا, لیکن ہم لوگوں نے 23 تاریخ کو یہ فیصلہ کیا کہ NDMA کو ٹینڈر کر دینے چاہیے, جس میں NDMA کا جو ایکٹ ہے اس کی کلاس 32 کے تحت اور پیپرا کی کلاس 42C کے تحت جو ہے وہ ہم نے پہلا ٹینڈر کیا جو اس نے 8 تاریخ کو کھلنا تھا. ہمیں
اسپاٹ پرچیزز کے اندر مشکلات آ رہی تھیں اس کمیٹی کو، تو ہم نے 27 کو دوسرا ٹینڈر کر دیا، اور اس ٹینڈر کے تحت جو ہے اس ٹینڈر نے 3 اپریل کو کھلنا تھا۔ بدقسمتی سے یہ جو پہلا ٹینڈر ہے وہ چونکہ 8 کو کھلا تو ہمارے اس میں کافی رسپانس آیا، اور یہ جو پاکستان میں چیزیں بننی شروع ہوئی ہیں، آپ اس کا کریڈٹ یہ ہمارے سیکنڈ جو ٹینڈر ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں کہ الحمدللہ چونکہ پہلے ٹینڈر کے اندر ہم لوگوں نے اسپیسیفکیشنز دی تھیں، ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹ دی تھی، ہم نے ISO سٹینڈرڈز کو اسٹڈی کیا۔ مثال کے طور پہ جو PPEs ہم خریدتے ہیں اس کے سوٹ کو ISO کے سٹینڈرڈز جو ہیں مختلف ان کے تحت دیکھا جاتا ہے۔ نہ صرف تھوڑا سا لیٹ سٹیج کے اوپر ہم نے ان سے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ آپ NDMA کا مونوگرام بھی بنائیں اور NDMA پیچھے لکھیں بھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ بازار میں جا کے بکیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کیا کہ ہر شرٹ کے اوپر اس کمپنی کو کہا کہ وہ اپنا مونوگرام بنائے تاکہ بعد میں ریکگنیشن ہو سکے کہ اگر کوئی، چونکہ آپ ایک ایک پیس کی ٹیسٹنگ خود نہیں کر سکتے، صرف ایک رینڈم سیمپلنگ کی کرتے ہیں، تو بعد میں کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو وہ پتہ لگ سکے کہ یہ کس کمپنی نے سپلائی کی ہے۔ الحمدللہ جو چیزیں مثلا PPE جو چائنا سے امپورٹ ہو رہی تھی وہ $64 کی تھی، آج آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو 60 GSM کا سوٹ ہے وہ 500 اور 600 روپے کے درمیان خرید رہے ہیں۔ N95 ماسک شروع کے دنوں میں تقریباً 2000 روپے تک بھی بکا ہے، اور چائنا سے جب ہم امپورٹ کر رہے تھے تو شروع میں $4 کا ایک تھا، بعد میں $2.6 کا ہو گیا، اور ابھی $2.4 کا کچھ کمپنیاں جو ہیں وہ $1.5 کا بھی دیتی۔ لیکن الحمدللہ ابھی پاکستان میں بھی یہ تقریباً 250-300 روپے میں ملنا شروع ہو گیا۔ یہ جو ماسک جس کے جو چلتا ہوا 60 روپے پہ پہنچ گیا تھا، دوبارہ واپس الحمدللہ 9 روپے پہ 10 روپے پہ آ گیا۔ آگے میں قیمتیں بتاؤں گا۔ یہ صرف اس ٹینڈر کا جو ہے نا کنٹریبیوشن ہے، اور اس میں 142 کمپنیوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت ہماری ویئر ہاؤس کی سچویشن یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اگلے 1 مہینے کا سٹاک کیے ہوئے ہیں، اور یہ بھی آپ کو سن کے جان کے خوشی ہوگی کہ جو مجھے پیسے دیے گئے تھے اور جس کے بارے میں ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ شاید پہلے 1-1.5 مہینے میں ختم ہو جائیں گے کیونکہ باہر سے ہم منگوا رہے تھے، تو لوکل کرنے کی وجہ سے ابھی تک ہم آدھے سے بھی کم پیسے خرچ کر سکیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے پروسیس کو ہم نے ایسے رکھا ہوا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جو بھی ٹینڈر یا جو بھی پروکیورمنٹ آرڈر جاتا ہے وہ NDMA کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی NDMA کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے جو ہماری پروکیورڈ چیزیں ہیں، جو ہمیں ڈونیشنز مختلف جگہوں سے آئی ہیں، اور جو آگے ہم مختلف لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ اس کی ہے۔ آگے چلیے ذرا۔ یہ آپ کو اندازہ کرائے گا کہ مارکیٹ کس حالت میں تھی۔ فیبروری کے مہینے میں ہم لوگوں نے کچھ پرچیزز کی تھی، کوئی 5-1 لاکھ ماسک کی، وہ 9 روپے کا ہمیں ملا تھا اس وقت، اور بعد میں یہ 35 36 روپے تک بھی گیا، لیکن الحمدللہ ابھی جو ہمارا ٹینڈر لاسٹ کھلا ہے اس میں یہ 12 روپے پہ واپس آ گیا ہے۔ باقی بھی چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے دی ہوئی ہیں، آپ نظر مار سکتے ہیں۔ آگے چلتے جائیں۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے رہے اور پروکیورمنٹ آرڈر لیتے رہے۔ ہم چونکہ ہمیں ضرورت تھی شروع میں، تو ہم پروکیورمنٹ آرڈر دیتے تھے 48 گھنٹے کا، 48 کے بجائے 72 جب گھنٹے ہوتے تھے تو ہم اس کو نان رسپانسو کینسل ڈکلیئر کرتے تھے، کیونکہ حالات ایسے رہے ہیں کہ آپ کو چیزوں کی ضرورت تھی اور آپ کسی کا انتظار ہفتوں یا دنوں میں نہیں کر سکتے، تو وہ بھی سارا کا سارا پروسیس جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر چلا گیا۔ سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت مجھے تھا، اور مجھے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جن صاحب یہ امیجیٹ کرنے والا ہے،
کہ ہمارے ڈاکٹروں کے پاس یہ والے ماسک نہیں تھے، N95 تو بہت بعد کی بات. تو بڑا چیلنج یہ تھا کہ آپ جو ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز، نرسیں اور ICU میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو PPEs مہیا کریں. تو اللہ کے فضل و کرم سے 5 اپریل کو ہم لوگوں نے 39,500 PPEs جو ہیں فرنٹ لائن ڈاکٹرز، جو کہ 22,000 کچھ لوگ تھے ٹوٹل ہمارے پاس پاکستان میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور جو نرسیں ہیں ان کی تعداد 1,92,000 ہے. وہ تقریباً 10% لوگ تھے وہ ICU میں کام کر رہے تھے. 5 اپریل کو پہلی کھیپ ہم نے ان کو پہنچا دی. پھر چونکہ ہمارا پروکیورمنٹ ٹھیک ہو گیا، چیزیں آنی شروع ہو گئیں، تو ہم نے تب سے تقریباً ویکلی بیسس پہ ایک ٹرانچ بھیجنا شروع کیا. اور پہلا ٹرانچ جو ہے وہ پورے پاکستان کے اسپتالوں کو ڈائریکٹلی بھیجا گیا، کیونکہ جو پہلا والا اس سے پہلے جو اسپیشل ڈاکٹروں نرسوں کو بھیجا گیا تھا تو مجھے بہت سارے کمپلینٹ آئے کہ ان کے پاس نہیں پہنچ رہا. تو ہم لوگوں نے ڈائریکٹ صوبوں کے بجائے ہم نے صوبوں کو انفارمیشن دے کے اسپتالوں کو بھیجا. بدقسمتی سے اس میں سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈاکٹروں تک نہیں پہنچیں. تو جو سیکنڈ فیز تھی اس میں میں نے ریکویسٹ کی چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے، اور انہوں نے تمام کوریں جو ریجنل کوریں ہیں ان کو ہدایات کیں، اور اس کے بعد سے آج تک سامان جو ہے وہ رسپیکٹو کور ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہ ہمارے ویئر ہاؤس سے کلیکٹ کرتے ہیں، ہمیں رسید دیتے ہیں، جا کے اپنے علاقے کے جتنے اسپتال ہیں ان کے اندر ڈلیور کرتے ہیں، اور وہاں کے MS سے یا اسٹور کیپر سے اپنے لیے رسید لے کے آتے ہیں تاکہ پوری ٹریل جو ہے وہ پوری ہو جائے. جو مختلف ٹرانچ بھیجے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس وقت تک مختلف قسم کے ماسک جو ICU میں کام کرنے والے ہیں ان کی تعداد تقریباً لگ بھگ 4 لاکھ کے قریب ہے. کوئی 1.25 لاکھ کے قریب جو ہے گوگلز ہیں، اور پروٹیکٹیو سوٹس آپ دیکھیں اگر تو یہ 7,71,000 ہیں. اور الحمدللہ اس وقت ہمارے ویئر ہاؤس میں تقریباً 3-3.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ آگے آپ کو بیلنس نظر آئے گا، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس وقت ہماری سچویشن PPEs کی کوئی زیادہ خراب نہیں ہے. آگے چلے جائیں. 5ویں ٹرانچ جو ہے وہ آج کل جاری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کل بھی میڈیا پہ کوریج ہوئی تھی، پرسوں بلوچستان کے لیے ہوئی تھی، کل AJK اور گلگت بلتستان کی ہوئی ہے، آج بھی کسی صوبے کو جائے گی. انشاءاللہ وہ جوں جاتی رہیں گی آپ لوگوں کو انفارم کرتے رہیں گے. آپ کے جو نمائندے ہمارے ساتھ اس میں ہیں وہ اس کو کور بھی کرتے ہیں اور میڈیا کو بتاتے بھی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس فالتو تھیں، اور گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس اور صوبوں کو جس میں ڈونیشنز بھی مختلف اوقات میں آتی رہی ہیں وہ شامل کر کے ہم آگے صوبوں کو بانٹتے رہے ہیں. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جہاں تک PPEs کا تعلق ہے وہ تو ہمارے لیے ایشو نہیں رہا. میں تھوڑا سا آگے کور کرنے کے بجائے میں یہیں کور کر دیتا ہوں کہ مجھے کہیں سے پھر بھی آواز آتی رہی ڈاکٹرز کی طرف سے کہ ہمارے پاس PPEs نہیں پہنچ رہے. تو پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے NDMA کے اندر ایک یونیورسل ایکسیس نمبر کھولا 111-157-157، اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 5 دنوں میں کوئی کمپلینٹ آنا بند ہو گیا. شروع میں کوئی 8-10 کمپلینٹ آئے، اس میں سے اسپتالوں کے صرف 2 کمپلینٹ تھے. ایک ڈوڈیال اسپتال ہے میرپور کے پاس، ڈوڈیال تحصیل کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے، اس کا کمپلینٹ تھا، ان کو سامان بھیج دیا گیا. ان کو تھوڑا سامان ملا تھا، ان کے تئیں ہم نے بھیج دیا جتنا ان کو ضرورت تھی. اور دوسرا نشتر اسپتال ملتان کا تھا، ان کو بھی بھیج دیا گیا. اس کے علاوہ 4-5 کمپلینٹ تھے انڈیویجول لیول کے اوپر کہ سامان تو آیا ہوا ہے لیکن مجھے نہیں ملا، تو ہم نے ان کو بھی TCS کر دیا سامان جنہوں نے انڈیویجول کمپلینٹ کیے تھے. اس نمبر کو میرے جو بھائی بہن اور بچے نرس ڈاکٹرز ہیں وہ اس کمپلینٹ والے نمبر کو اپنے اور مسائل حل کرنے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. وہ بھی جو مسئلے آتے ہیں دوسری منسٹریز کے ہم ان کو بھیجتے رہتے ہیں کہ ان کو دیکھ لیں. یہ پیچھے جائیے گا لاجسٹک، آگے چلیے گا. ٹھیک ہے آگے چلیے. کیپیسٹی پہ بہت بات ہوتی رہتی ہے. میں
پچھلے 2-3 ہفتے سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ہماری تھیوریٹیکل کیپیسٹی 50,000 کے قریب ہے. میں اس بات پہ آج بھی قائم ہوں, لیکن میں ایک کلیریفیکیشن ضرور دینا چاہوں گا. میرا کام تھا ہارڈ ویئر پرووائڈ کرنا, اور ہارڈ ویئر کیا ہے؟ ٹیسٹ کرنے والی مشینیں, وی ٹی ایمز, سویبز, ٹیسٹ کرنے والی انجیکشنز یا ری ایکشنز جن کو کہا جاتا ہے وہ, اور اس کے باقی لوازمات مہیا کرنا میرا کام تھا. وہ صوبوں کو بڑی مقدار میں دے دیے گئے ہیں. ان صوبوں کو بھی جہاں پہ یہ فیلنگ ہے کہ ان کو کم دیے گئے ہیں, تقریباً 20 سے 25,000 ری ایکشنز ان کے پاس ابھی بھی جتنے ٹیسٹ انہوں نے کیے ہیں ان سے زیادہ ہے. یہ کیپیسٹی جو ہے اس کو صوبوں کو بہت ڈیلیبریٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. ہمارے پاس ریسورسز کی بالکل کمی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مارچ کے مہینے میں, مارچ کے پہلے ہفتے میں آپ کے پاس صرف 5 لیبارٹریز تھیں. 14 مارچ کو آپ کے پاس 14 ہی لیبارٹریز تھیں, اور الحمدللہ آج 70 لیبارٹریز کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ٹیسٹ ابھی آج کل ایوریج 11,500 پونے 12,000 کی ہو رہی ہے, اس کو بڑے آرام سے اوپر کیا جا سکتا ہے. اور میں صوبوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو وہ اپنے لاجسٹک سسٹم کو دیکھیں, سیمپل لینے کے طریقہ کار کو دیکھیں, تاکہ اس کیپیسٹی کو اس لیول پہ لایا جا سکے کہ یہ ہو سکے. این ڈی ایم اے کو جہاں تک یہ سامان مہیا کرنا تھا, اس کے علاوہ بارڈروں کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے مضبوط بنانے کا بھی کہا گیا. اور جب ہمیں کام ملا تو ہم نے جو تافتان میں کوارنٹائن سینٹر بنا ہوا تھا اس کو دیکھا اور اس کو بلو سٹینڈرڈ پایا. پھر سپریم کورٹ کی ہدایت بھی ہمیں آ گئی تھی کہ بارڈر کے اوپر ہزار جو ہے بیڈز کے کوارنٹائنز ہونے چاہیے, اور وہ کیپیسٹی جو ہے ویسٹرن بارڈر پہ کریٹ کر دی گئی ہے. سارے جتنے ایئرپورٹ ہیں ان کے اندر تھرمل سکینر جو ہیں ان کو نصب کر دیا گیا ہے, اور اسلام آباد میں جتنی فلائٹیں آتی ہیں اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کو اور ہیلتھ منسٹری کو ہم اس میں اسسٹ کرتے ہیں. یہ آپ کو مختلف تصاویر جو ہیں کوارنٹائن سینٹرز کی جو ہیں یہ نظر آ رہی ہیں. کویشچن آنسر سیشن میں اگر آپ جو ہے اس میں پوچھنا چاہیں تو ہم اس پہ بات کر لیں گے. نیکسٹ, حاجی کیمپ جو ہے پہلا ہمارا کوارنٹائن سینٹر تھا اسلام آباد کے اندر. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹ ہمارے ادھر سے آنے تھے ان کے لیے ایک جگہ موجود ہونی چاہیے, تو وہ اس کے لیے بنایا گیا تھا. لیکن بدقسمتی سے چونکہ یہ گنجان آبادی کے اندر بنا ہوا تھا تو وہاں کے لوکل ریزیڈنٹ نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ کافی پریشر ڈالا کہ اس کو آپ کسی ایسے علاقے میں لے کے جائیں جہاں پہ اس سے مقامی آبادی کا افیکٹ ہونے کے چانسز نہ ہوں. یہ بنا ہوا ہے, اس حالت میں ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے, لیکن اسلام آباد میں ابھی تک اتنا پریشر نہیں پڑا کہ اس کو دوبارہ استعمال کرنے کی نوبت جو ہے آ جائے. آگے چلے جائیے. اچھا جی, یہ ایک این ڈی ایم اے کو اور ٹاسک ملا تھا کہ اسلام آباد میں ایک 250 بیڈز کا آئسولیشن یا انفیکشس ڈیزیزز کا ہاسپٹل بنا دیا جائے. یہ بیڈ جو ہے, یہ ہاسپٹل جو ہے, اس کے اندر تقریباً 255 بیڈز جو ہیں ہوں گے. یہ فلی انوائرمنٹ کنٹرولڈ ہے. اس کے اندر جو ہے وہ جو ایچ وی اے سی سسٹم لگا ہوا ہے وہ نیگیٹو پریشر کے ساتھ ہے کہ اے سی کی ہوا کے ساتھ ایک پیشنٹ جو ہے وہ دوسرے پیشنٹ سے بیمار نہ ہو سکے, کیونکہ یہ انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل ہے. اس کے اندر ایک آئی ٹی سی بلاک ہے, مائنر او ٹی اور ڈائگنوسٹک ہے, الائڈ فیسلٹیز ہیں, ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں, اور اس میں ہاسپٹل انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم ہے, لیبارٹری انفارمیشن سسٹم ہے, سی سی ٹی وی ہے, نرس کال سسٹم ہے, انٹر کام ہے. اس کے مختلف جو لوازمات ہوتے ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلا پاکستان کا اسپتال ہوگا جس کے اندر اس کا سیوریج فرام انفیکشس ڈیزیزز کی ٹریٹمنٹ کے پوائنٹ سے ڈیزائن کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ورکر ڈاکٹرز ہیں, نرسیں ہیں اور لوور سٹاف ہے, اس کے لیے
کمرے بھی بنائے گئے ہیں تاکہ یہ 24 گھنٹے وہ جب ان کی ڈیوٹی آف ہوتی ہے، کیونکہ انفیکشس ڈیزیزز میں جو ڈاکٹرز اور نرسیں کام کرتے ہیں ان کا بہت مشکل کام ہوتا ہے، زیادہ تر انہیں کھڑا رہنا پڑتا ہے، تو امیڈیٹلی نزدیک ہی اپنے کمرے میں جا کے وہ چینج کر سکیں، ریسٹ کر سکیں، تو یہ کیا گیا ہے۔ میں اس پہ بتاتا ہوں۔ یہ شروع ہوا تھا 30 مارچ کو 30 مارچ کو یہ شروع ہوا تھا، اور انشاءاللہ 15 کو یہ مکمل ہو جائے گا سول ورکس پوائنٹ آف ویو سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر بیڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے کچھ مشینری اور دوائیں جو ہیں ان کا ٹینڈر ہو رہا ہے، اور وہ لمیٹڈ ٹینڈر کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ اسی مہینے میں وہ چیزیں آ جائیں گی، اور یہ اسپتال جو ہے اس مہینے کے آخر تک اس بیماری کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو میں نے اس کو ڈیزائن اس طرح کیا تھا کہ اگر چائنیز کہتے تھے کہ وہ 10 دنوں میں ایک اسپتال بنا لیتے ہیں، تو ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں، ہم بھی مہینے ڈیڑھ میں جو ہے ایک اسپتال بنانے کے قابل ہونا چاہیے، اور الحمدللہ وہ بن گیا۔ این ڈی اے میں جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، سول ایویشن اتھارٹی کو اور باقی اداروں کو اسسٹ کرتا رہا، جو باہر سے فلائٹیں آتی رہی ہیں، ابھی بھی ہم اسسٹ کرتے ہیں ان کو۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ریلوے اسٹیشنز، مختلف شہر کے علاقوں کو، ایئرپورٹس کو، سرکاری بلڈنگز کو، اور ایون ایک دو ٹی وی چینل جن کے یہاں یہ کیسز ہوئے تھے ان کو ہم نے ڈس انفیکٹ بھی کیا ہے، اور وہ پروسیس جو ہے انشاءاللہ جاری رہے گا جوں ٹائم گزرتا رہے گا۔ یہ تھا کرونا کے بارے میں۔ مین مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو پروسیس سے انٹروڈیوس کرانا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کس طرح پرچیزز کر رہے ہیں، کیسے ان کو آگے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور کس طرح کا نظام ہم نے وضع کیا ہوا ہے کہ ویزیبلٹی سب کو رہے، آپ کو بھی رہے۔ میں چند سلائیڈیں آپ کو دکھاؤں گا لوکس کے بارے میں، کیونکہ لوکس جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے مہینے میں اتنا ہی بڑا ہوگا یا اس سے بڑا ہو جائے گا کرونا سے، اور ہمارے لیے مسائل کا باعث بنے گا۔ این ڈی اے میں اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے اس کے اوپر کام شروع کیا ہوا ہے۔ یہ سلائیڈ جو ہے یہ آپ کو دکھا رہی ہے کہ پاکستان کے علاقوں میں اس وقت جو ہے ٹڈی دل کی کیا صورتحال ہے۔ اگلی سلائیڈ پہ چلے جائیے، اگلی پہ چلے جائیے، آگے چلتے جائیں۔ یہ مختلف علاقے ہیں جہاں پہ جو ریڈ ایریاز ہیں ان میں ہمیں ٹڈی دل کی موجودگی جو ہے گروپس میں اور سوامپلیٹس میں نظر آ رہی ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ شروع ہوا ہے کام۔ یہ ہماری ڈیلی اپڈیٹ ہے۔ تینوں صوبے جو کہ اس سے افیکٹڈ ہیں، بلکہ چاروں صوبے جو افیکٹڈ ہیں اس سے، ان کے اندر پراپر نظام بن گیا ہوا ہے پی ڈی ایم ایس کے انڈر۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے اندر اپنے اپنے ان کے واٹس ایپ گروپس ہیں۔ جہاں جہاں یہ پایا جا رہا ہے زمینی سپرے جو ہے ان کے اوپر ہو رہا ہے، تمام تدابیر کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے این ڈی ایم اے نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ افریقہ سے یہاں پہ آنے کے چانسز ہیں، تو 5 فوج سے ہیلی کاپٹر ادھار لیے گئے، ان کے ساتھ مشینری جو ہے وہ اٹیچ کر دی گئی ہے۔ یہ جہاز چاروں صوبوں کو ابھی اویلیبل ہیں سپرے کرنے کے لیے۔ زمین پہ جب بھی انہیں کوئی اطلاع ملے گی وہ ان جہازوں کے ساتھ سپرے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بیور جہاز جو ہے اس وقت جو ہے حیدرآباد میں کھڑا ہوا ہے، وہ بھی اویلیبل ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جہاز ہم لوگ ترکی سے پاکستان ایئر فورس کے جہاز کے اندر ڈال کے لے کے آئے ہیں، وہ جہاز بھی آج اللہ کے فضل و کرم سے جڑ گیا ہے، اور کل اس کی پہلی ٹیسٹ فلائٹ ہوگی، وہ بھی اس دستے کو جوائن کر لے گا۔ اس کے علاوہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے پرماننٹ جو ہے وہ ایریل ونگ کا جو ہے بندوبست کیا جائے۔ اس کے لیے منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی ہمارے تعاون سے مختلف اقدامات کر رہی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ خرید چکے ہیں، جس میں جی پی ایسز ہیں، جس میں اسپرینگ کٹ ہیں، اور جس کے اندر مختلف دعائیں ہیں جو کہ چھڑکی جاتی ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ چائنیز گورنمنٹ کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر ان کا تعاون نہ آتا تو ابھی جس طرح ہم کرونا کے شروع کے دنوں میں مشکلات کا شکار تھے، اس میں بھی شکار ہوتے۔ انہوں نے 3 لاکھ لیٹر میلاتھیون جو کہ صحرائی علاقے میں چھڑکی جاتی ہے جہازوں کے ذریعے، وہ دی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 50
اسپرے کرنے والے جیپوں کے اوپر جو سامان باندھ کے اسپرے کیا جاتا ہے وہ دیے ہیں. ہم لوگ خود جو ہے 1,75,000 میلاتھیون جو ہے وہ پروکیور کر کے صوبوں کو دے رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جو اس کا فریت ہے اس کو کر لیں گی. آپ لوگوں کی بڑی مہربانی. ہم لوگ کویشچنز لیں گے بہت تھوڑے, ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے, تو اس کو کون ریگولیٹ کرے گا جی؟ آپ ریگولیٹ کریں. اب جب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا اور اسٹڈی دل کی طرح لوگ گزاروں میں آ گئے نا, اسی طرح رش ہے, اسی طرح سارا, تو کیا یہ گزاروں میں شہروں میں بھی کوئی سپرے کا انتظام کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں, جہاں تک اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا ہے اس کا وقتاً فوقتاً ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. ہم نے صوبوں کو ایک ایڈوائزری جاری کی ہوئی ہے کہ جہاں ضرورت پڑے تو وہ ڈس انفیکشن وہاں کی کریں. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز میں آپ لوگوں کی توسط سے اپنے تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی لاک ڈاؤن کھلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا پاکستان ایک جگہ پہ جمع ہو جائے. ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ رکھیں. بازار میں جب جاتے ہیں تو ماسک پہن کے جائیں, اور میری اور آپ کی عمر کے جو لوگ ہیں وہ کم سے کم ضرورت پڑنے پہ ہی باہر جائیں. جو لاک ڈاؤن ہے اس کے اوپر بہت ڈسکشن ہوا. میرا اپنا ویو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہمیں پہلے دن سے ہی نرم رکھنا چاہیے تھا, اور چونکہ ہمارے ہاں شاید کرونا سے اتنی اموات نہیں ہوں گی, اگر ہم نے لاک ڈاؤن زیادہ عرصے تک رکھا تو اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوں گے وہ شاید بڑے مسائل ہوں گے. ہمیں کرنا یہ ہے کہ جہاں لاک ڈاؤن میں نرمی اختیار کی گئی ہے وہاں پہ تمام لوگوں کو ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا, ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ رکھنا ہوگا, اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کھانسی, نزلہ, زکام, بخار کی علامات ہیں انہیں اپنے گھر میں اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرنا پڑے گا. اور آخری بات یہ کہ ہمیں ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ خود انشور کرنا ہوگا کہ اگر ہم نے دکانیں بھی کھولنی ہیں, ہم نے اپنی زندگی کو بھی آگے چلانا ہے, ہم نے اپنی اکانومی کو بھی آگے چلانا ہے, تو ہمیں تمام وہ ایڈوائزریز جو منسٹری آف ہیلتھ وقتاً فوقتاً جاری کرتی رہی ہے ان پہ عمل کرنا ہوگا. بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور لوکسٹ کے بارے میں اسپیشلی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ سندھ کے شہروں میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت ڈیجیٹل موجود ہے, لیکن وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں این ڈی ایم اے یا وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے ہیلپ نہیں مل رہی, اور وہاں پہ جہاز بھی پڑا ہوا ہے اسپرے کے لیے جس کا پائلٹ ہی موجود نہیں ہے. آپ اس میں تھوڑا سا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جہاز ایکچولی 2-3 طریقوں سے ٹڈی دل کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جاتا ہے. پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ فصلوں والے علاقے میں آئے تو اس میں ایک دوائی ہے, میڈیسن ہے, یا وہ یہ اس کے خلاف مدافعت والی کیمیکل ہے جو کہ فصلوں والے علاقے میں استعمال کیا جاتا ہے گاڑیوں کے اوپر, اور وہ گاڑیاں جو ہیں اور وہ مشینیں جو اس کو اسپرے کرتی ہیں وہ صوبوں کے ساتھ جب ڈی پی پی نیشنل ایکشن پلان بنا تو جو کراپنگ ایریا ہے اس کے لیے جو ریسورسز تھے وہ صوبوں نے مہیا کرنے تھے. جو صحرائی علاقہ ہے اس کے اندر ہی صرف جو ہے وہ جہازوں سے سپرے ہو سکتا ہے, اور ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ جہازوں کے ساتھ سپلائی کا ٹائم شاید سپرے کا ٹائم شاید اس مہینے کے آخر میں آئے گا. لیکن کچھ علاقوں میں ٹڈی دل وقت سے پہلے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن جہاز کا سپرے ایسے نہیں ہو سکتا کہ جہاز کو آپ اڑائیں اور ایک طرف سے ڈیزرٹ کے اندر جو ہے وہ سپرے کرنا شروع کریں اور پورے ڈیزرٹ کے اندر سپرے کر دیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ٹیمیں بنی ہوتی ہیں جن کو ارلی وارننگ ٹیمز کہتے ہیں, وہ جیپوں کے اوپر ہوتی ہیں, وہ پورے علاقے میں پھیلی ہوتی ہیں, اور وہ
जिधर जिधर झुंड बन रहे होते हैं टिड्डी दल के, उनकी निगरानी करती हैं, और शाम के टाइम पे या अर्ली मॉर्निंग जब ये जत्थे ज़मीन पे बैठे होते हैं तो उस वक्त जहाज़ को बुलाया जाता है और इनके ऊपर स्प्रे किया जाता है। ये है तरीक़ाकार जिसके मुताबिक स्प्रे होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक छोटा ग्रुप जो है वो घूम रहा है और उसके ऊपर आप जहाज़ से आके स्प्रे करें। छोटे ग्रुप्स और फसलों वाले इलाके में ज़मीनी स्प्रे किए जाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि NDMA ने ULV लैम्डा और ULV मेलाथियोन जो है वो ना सिर्फ प्रोक्योर करके सूबों को दे दी हुई है, यानी जो DPP के मकामी लोग हैं वो सूबों की टीमों के साथ मिलके ना सिर्फ हर ज़िले के अंदर इसको लोकेट कर रहे हैं, बल्कि और मैं आपको ये भी बता दूं कि जहाज़ की टेस्टमनी तो आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि 5 हेलीकॉप्टर्स, 1 बीवर और एक जो है दूसरा जहाज़ जो बाहर से मंगवाया है वो मौजूद हैं। लेकिन पिछले 2 महीनों में तकरीबन 5000 हेक्टेयर का एरिया जो है उससे एरियल स्प्रे हुआ है, जबकि टोटल स्प्रे जो है वो 4 से 5 लाख हेक्टेयर में होना है। तो इसकी वजह सिर्फ यही थी कि हेली का और हवाई जहाज़ का टारगेट मौजूद नहीं था। जब जब सूबे कहेंगे, इस वक्त एक हमारा जहाज़ जैकबाबाद में खड़ा हुआ है, एक जहाज़ अभी लाहौर में है, इंशाल्लाह ये अगले चंद दिनों में हम इसको बावलपुर या रहीम यार खान भेज देंगे। एक मुल्तान में खड़ा हुआ है, एक लड़ी में खड़ा हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, और 2 हेलीकॉप्टर जो हैं उनकी इंस्टॉलेशन अगले 2-3 दिनों में मुकम्मल हो जाएगी मुल्तान के अंदर, और वो भी रेडी हो जाएंगे इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन इसकी कंडीशन वही रहेगी कि नीचे से कोई वार्निंग देगा कि फलानी जगह के ऊपर ये बड़ी तादाद में मौजूद है, तो तब जाके जहाज़ करेगा। अच्छा सर, ये बात खादा साहब, ये बात बहुत जा रही थी कि मई के महीने में पाकिस्तान में जनवरी में और एंड में ये जो कोरोना वायरस है इसका स्पाइक आएगा, बहुत ज़्यादा होगा, यदि तो वो नज़र भी आ रहा है कि इस वक्त तेज़ी से तादाद में बढ़ रही है हमारे यहाँ। तो इसके बारे में आपको आप बताएं कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है और आपकी क्या तैयारी है इसके हवाले से। और दूसरा, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी उनकी एक रिपोर्ट थी जिसमें ये N95 मास्क के बारे में वो बता रहे थे कि ये 90 रुपये का कास्ट करेगा, और वो जो मशीन है जो 35-40 लाख की आती थी वो तकरीबन 1 लाख की कास्ट करेगी। इसके बारे में भी थोड़ा बता। जी, मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि अपोजिशन ने कल ये खदशा जाहिर किया ऐवान के अंदर कि 10 लाख अमवात तक हो सकती हैं अगर ये लॉकडाउन नर्म रखा गया। क्या लॉकडाउन को नर्म होना चाहिए या आगे लॉकडाउन को दोबारा बरकरार कर देंगे की बात? मैं जहाँ तक केसेस बढ़ने का ताल्लुक है तो केसेस तो बढ़ेंगे। आप लॉकडाउन भी रखेंगे तो केसेस ख़त्म नहीं होंगे। सिंगापुर की मिसाल है, वहाँ पे पहले लॉकडाउन हुआ, फिर लॉकडाउन नरम कर दिया गया और फिर ख़त्म कर दिया गया और फिर दोबारा लॉकडाउन किया। केसेस तो बढ़ते रहेंगे टिल द टाइम के हर्ड इम्यूनिटी हो जाए या कोई दवाई जो है वो बन जाए और एक ख़ास लेवल पे जाके फिर दोबारा हमारे केसेस कम होने शुरू हो जाएं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक ज़रूर आपको जहन में रखना चाहिए, आज भी पाकिस्तान में जो वेंटिलेटर पे लोग हैं वो 92 हैं सिर्फ, और जो हमारे क्रिटिकल पेशेंट हैं वो 152-153 के करीब हैं, जबकि जो अमवात दूसरे मुल्कों में हुई हैं इतने ही टाइम के अंदर वो बहुत ज़्यादा थी। अभी तक अल्लाह ताला ने हमें जो है वो इससे बचाया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अगर यही, चूँकि हमारी जजमेंट ज़्यादातर जो है वो बेस्ड है नंबर ऑफ़ डेथ्स और नंबर ऑफ़ क्रिटिकल पीपल, और तीसरा जो ICU वार्ड के अंदर एडमिट हो रहे हैं, तो ठीक है वो नंबर उसका बढ़ रहा है ICU में जाने वाले लोगों के लिए, तो ICU बेड्स भी आस्ते आस्ते बढ़ाए जा रहे हैं। जहाँ तक वेंटिलेटर्स का तल्लक है तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इस वक्त मेरे पास अब मेरे वेयर हाउस में तकरीबन 61 के करीब वेंटिलेटर्स हैं हर तरह के, और CPAP, BPAP, BiPAP जो हैं जिनको कहा जाता है उनकी तादाद 380 है। जो हमारा चाइना में वेयर हाउस है उसके अंदर इस वक्त हमारे पास 90 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। हमने जो अपने लिए इस महीने के अंदर किया हुआ है
वो तकरीबन 600 के लगभग हमें वेंटिलेटर आईसीयू वाले मिल जाएंगे इस महीने में 30 मई तक। और हमारे पास सी पैप बी पैप की तादाद जो है वो भी तकरीबन 500 हो जाएगी। तो कुल मिला के कोई 1000 के करीब हमारे पास ऐसी चीज़ें होंगी जिनको वेंटिलेटर के तौर पे इस्तेमाल हम कर सकेंगे। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज अगर 91-92 लोग जो हैं वो वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं, तो हमारे पास जो कोविड के लिए अलहदा करके डेडिकेटेड वेंटिलेटर्स हैं उनकी तादाद 1300 से ज़्यादा है। तो ये उसमें अभी तक हमारी कैपेसिटी जो है उसके इतने बड़े इश्यूज़ नहीं आए। आखिरी सवाल सैयद इशरत बिलाल। जी, सैयद बिलाल फ्रॉम डेली इंटरनेशनल टाइम्स। सर, जैसा कि आपने फरमाया कि ये कोरोना के जो आपने टेंडर किए इसकी वजह से एक नई इंडस्ट्री इमर्ज कर रही है पाकिस्तान के अंदर, काफ़ी कुछ हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या इसके बारे में आप कुछ सोच भी रहे हैं कि इसको कैसे आप मैनेज करेंगे? क्या इसको एक्सपोर्ट की भी परमिशन मिलेगी आगे जाकर? जी मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे लिए अल्लाह पाक ने ये अपॉर्चुनिटी पैदा की है और इसके ऊपर NCOC में 3 दफ़ा डिस्कशन हो चुकी हुई है। इस वक्त हम थोड़ा सा डायलेमा में हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट अलाउ करते हैं तो हमारी कीमतें ऊपर चली जाएंगी। हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगले 3 से 4 महीनों का अगर हम स्टॉक कर लेते हैं तो उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हो रही है कि हम काफ़ी सारी, और आपको ये पता होगा कि जो सैनिटाइज़र्स वगैरह हैं उसके ऊपर ऑलरेडी पाबंदी उठा ली गई हुई है और उनको अलाउ कर दिया गया है बाहर एक्सपोर्ट करने पे। ये भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसके ऊपर भी फैसला हो जाएगा